آپ نے ووٹ کو عزت دونا چھوڑ کے اقتدار کو عزت دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان اعلیٰ کار ضرور بنے. میرا آزادی اظہار رائے میرے پاس موجود ہے، اس کو آئین اس کو تحفظ دیتا ہے، اور کوئی شخص مجھے رات کو آ کے اس بات پہ گھر سے نہیں اٹھا لے گا. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی دلچسپی ہے آئین کی بالادستی میں. میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں چونکہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کی بقا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کے سیاستدانوں کو باہر پھینکا گیا ہے تو آمریت کے دور میں پھینکا گیا ہے اور تب آئین کو معطل کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کے پولیٹیشنز کی دلچسپی تو ہے، مگر کیا ان کو وہ سپیس ملتی ہے جب وہ حکومت میں آتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، چونکہ اس کی بیس کے اوپر ہی وہ کوئی نہ کوئی روم نکالتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سیاستدان، جو منتخب سیاستدان رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پش بیک کیا ہے ملٹری یا جو ڈکٹیٹوریل لوگ ہیں، فورسز ہیں، ان پہ. سیاستدانوں کا ماضی جو ہے وہ اس قسم کا رہا ہے کہ جس سے قوم کو بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں آئے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم عوام پاکستان ہماری جو پارٹی ہے اس نے تو کبھی بھی، اس کے لیڈر شاہد عباسی نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کری ہے. اور یہ بات نوٹ کریں کہ جو بھی ماضی میں ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں ماضی میں بھی جمہوری روایتیں اتنی مستحکم نہیں تھیں، لیکن آج جہاں پہ پاکستان پہنچ گیا ہے، ہم کو اکانومسٹ میگزین کے انٹیلیجنس یونٹ نے 2.84 نمبر دیا، 124واں ملک ٹھہرایا ہے 165 ملکوں میں، اتھارٹیرین ملک ٹھہرایا ہے. اسی طرح فریڈم ہاؤس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوری روایتیں اور محدود ہو رہی ہیں، جمہوری اسپیس اور محدود ہو رہی ہے، آزادی رائے پہ پابندی آ رہی ہے. تو جو آج پاکستان کے اندر آزادی رائے پہ پابندی ہے، جو آج پاکستان کے اندر آزادی تحریر پہ پابندی ہے، جو آج پاکستان میں سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے، وہ تو پہلے کبھی نہیں تھی. اور جس طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے آئین کو روندا گیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، وہ اس کی بھی اپنی ایک مثال ہے. میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، صحافی بات کرے اس کا زبان بندی. ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں. اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے. جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی. اس نے پورا کا پورا آرڈیننس نکالا ہے کہ جو بھی غلط واٹس ایپ میسج بھیجے گا، جو بھی سوشل میڈیا پہ گالی دے گا وزیر اعظم صاحب کو، تو اس کو 5 سال جیل جانا پڑے گا. بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، بزدل ڈرپوک ہے. طاقت کا ہمیشہ تقریباً تمام معاشروں میں، پاکستان میں خاص طور پہ، طاقت کا یہ ڈیزائر ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں بھی اٹھا کے اندر کر سکتے تو کم از کم اس کے بات کرنے کی، مجھ سے سوال پوچھنے کی، جس کو انگریزی میں اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور کہتے ہیں، کہ طاقت کے سامنے سچ بولنے کی کو کسی طریقے ختم کر دیں. اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نے سچ بولا جو طاقت کو پسند نہیں آیا، جو حکومت وقت کو پسند نہیں آیا، تو کوئی کانسیکوینس ہوگا اس کے خلاف. اب میں اس کے خلاف مرڈر کی ایف آئی آر تو کٹوا نہیں سکتا، اس نے صرف بات کی ہے، تو کیوں نہ بولنے کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں. گزشتہ ماضی میں، بلکہ ماضی ان قریب میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی بڑی جمہوریت کی دائی تھی، ووٹ کو عزت دونوں کی بات کرتی تھی. جب پیکا لاس کے خلاف عمران خان صاحب کے زمانے میں پروٹیسٹ کیمپ لگایا تھا صحافیوں نے، تو بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لے کے گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی بقلم خود ادھر آئے تھے، صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن آج جو ہے پھر پیکا لاس کے خلاف انہوں نے پاس کیا، اور مزید اور فسطائیت والا لا پاس کیا. پاکستان کے اندر ایک ہی قوت ہے اور وہ پاکستان کی فوج ہے، جس نے ہمیشہ سے پاکستان کی میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائی ہیں. کیا سیاستدانوں نے ان کا ساتھ دیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان اعلیٰ کار ضرور بنے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور وہ اس کو روک نہیں، اس عمل کو روک نہیں سکے ہیں. ان کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی
ان تمام سارے چیزوں کو روکنے کے لیے، مگر وہ اکٹھے نہیں ہو پائے، وہ روک نہیں سکے، وہ خود ویک تھے، وہ خود کمپرومائز تھے. مگر کیا یہ ان کی خواہش تھی کہ میڈیا کے اوپر قدغنیں لگے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ نے جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینا چھوڑ کے اقتدار کو عزت دی ہے، یہ آپ کی مرضی تھی، لیکن ایک نہ ایک دن اقتدار آپ کو عزت دینا ختم کر دے گا، یہ میری گارنٹی ہے. تو وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، اور شہباز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج آپ جن کے ہاتھ تھام کے کھڑے ہیں، انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کے پہلے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، اور آپ کو ذرا سی اس قسم کے قوانین سے دور رہنا چاہیے کہ جو آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں.